جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ امام کی 19 بیٹیاں ہیں مدینے میں۔ ہر عید پہ بیٹیاں کہتی تھیں امام رضا علیہ السلام سے، بھیا کیا اس عید پہ بابا آئیں گے؟ ہمیں بابا سے عید ہی چاہیے۔ ایک مرتبہ امام رضا روتے کہ نہیں، اس عید پہ بھی ہمارے بابا نہیں آئیں گے۔ بس ایک مرتبہ امام کو رہائی ملی، وقت نہیں ہے، 2 سے 5 منٹ 4 منٹ کی میں کوشش کروں گا، زحمت دوں آپ کو۔ تابوت ہے، تابوت برآمد ہو، تابوت نہیں ہے، بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا اگر میرے ساتھ چلے گا، شاید 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے آپ کاظمین چلیں گے، بغداد چلیں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے ضرور روئیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ بس شاید میں تھوڑا زیادہ وقت لے لوں مساج کے اندر، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو رہائی ملی، امام واپس مدینے آ گئے۔ ہر باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر باپ باب الحوائج ہو اور بیٹیاں معصومہ قم جیسی ہوں، ساری بیٹیاں بابا کو دیکھ کے رونے لگی کہ بابا کو رہائی مل گئی، کہاں بیٹیوں کچھ دیر کے لیے آیا ہوں۔ بس بھئی سب بیٹیاں باپ سے مل رہی ہیں۔ اتنے میں امام نے کہا کہ بس بھئی چند دن گزرے، امام نے کہا میں عبادت کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہوں۔ آئے امام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک نماز کے دوران امام کے گلے میں زنجیریں ڈالی گئیں، امام کے ہاتھ میں زنجیریں باندھی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں، امام کو گھسیٹنے لگے۔ جیسے ہی گھسیٹنے لگے نا، ایک مرتبہ امام نے نماز کی حالت میں جب انہوں نے امام کو گھسیٹا، امام نے پلٹ کے روضہ رسول کو دیکھا، کہا یا جدہ، اے میرے جد رسول خدا، اب بتائیے میرا کیا جرم تھا؟ نماز بھی پڑھوں تو انہیں قبول نہیں ہے۔ بس بھئی میں وقت نہیں ہے، ایک مرتبہ امام کو لے جانے لگے، امام کو لے گئے، دوبارہ جا کے ایک زندان میں ڈال دیا، کہا کہ نہیں، آپ کی طرف لوگ بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں، جو آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے، ہم آپ کو آزادی نہیں دیں گے۔ بس بھئی میں اب کوئی روایت اور نہیں پیش کروں گا۔ تاریخ میں 3 ایسے تابوت ہیں جو بڑے ہی مظلومیت کے تابوت ہیں۔ اگر میں تینوں پڑھ سکا تو تینوں پڑھوں گا، نہیں تو پہلا تابوت جانتے ہیں کس کا؟ وہ جناب فاطمہ الزہرا کا تابوت ہے۔ مدینے میں رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا، تابوت میں صرف 14 جنازے میں آنے والے لوگ تھے، 14 افراد ہیں، امیر المؤمنین نے کاندھا دے رکھا ہے، 2 بچے ساتھ ہیں اور باقی سب نامحرم ہیں، حضرت عقیل ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں ہیں، جناب سلمان ہیں، جناب مدر ہیں، جناب مقداد ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس، یہ قریبی ترین مولا علی کے افراد ہیں۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے آواز دے کے کہا کہ بیٹا حسن، مجھے تابوت کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بابا زینب آ رہی ہے۔ کہا نہیں بیٹا، فوراً زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، یہ تابوت آگے نہیں بڑھے گا کہ زینب میری زندگی میں گھر سے باہر آئے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ بس بھئی یہ پہلا تابوت ہے، بڑی مظلومیت کا تابوت ہے۔ دوسرا تابوت بتاؤں کس کا ہے؟ آئیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے شام چلیے۔ دوسرا تابوت ایک 4 برس کی بی بی کا ہے۔ تابوت اٹھانے والی ہستی امام زین العابدین ہے۔ امام نے ایک مرتبہ تابوت اٹھایا، رو کے کہنے لگے او 72 کے عزادار بابا، اپنی بیٹی کا تابوت لے لیجئے۔ قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے ہوں گے، میرے مولا سجاد نے بہن کا لاشا بابا کو دیا۔ بس پہ میں نے تمام کیا۔ جانتے ہیں تیسرا تابوت کس کا ہے؟ تیسرا تابوت روایت کے الفاظ ہے 4 مزدوروں کو پیسے دے کے اٹھوایا گیا۔ تابوت کے پیسے دیے، کہا مزدوروں جاؤ جا کے پلے بغداد پہ لاشا رکھاؤ۔ مزدوروں نے پیسے لیے، کاندھوں پہ لاشا اٹھایا، تابوت اٹھایا۔ ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے گئے، اس مزدور سے کہا نعرے لگاتے جاؤ ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ ارے جس امام کے 18 بیٹے ہوں، ان کا تابوت 4 مزدوروں کو پیسے دے کے اٹھوایا۔ بس بھئی آخری جملہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ 7ویں امام کا تابوت اٹھا بڑی ہی عظمت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ وہاں پہ جب لا کے دھوپ میں پلے بغداد پہ امام کا تابوت رکھا گیا، شیعوں نے سوال کیا رے کس کا تابوت ہے؟ ایک مزدور نے کہا تمہارے امام مر گئے ہیں، ان کا تابوت ہے۔ کہا ہمارے امام مرتے نہیں، شہادت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ امام کے کفن کو کھولا، سوال کیا شیعہ نے، مولا بتائیے، خود بتائیے آپ کی شہادت ہوئی ہے یا وفات؟ امام نے کہا قتلاً قتلا، مجھے قتل کیا گیا ہے۔
مجھے زہر دیا گیا. سارے شیعہ رونے لگے. دھوپ سے تابوت اٹھایا. کبھی دھوپ میں تابوت نہیں رکھے جاتے. ایک امام حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا. 3 دن تک دھوپ میں لاشا امام حسین کا پڑا رہا. یا دھوپ میں امام موسیٰ کاظم کا تابوت رکھا. بس یہ آخری جملہ سن لیجیے, میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ سارے شیعوں نے بڑی تعظیم سے تابوت کو اٹھایا. ایک شیعہ نے کہا ذرا تابوت کو روکو, مزدوروں سے سوال کرنا. کہا جب کوئی قیدی مر جاتا ہے اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں, یہ امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ ایک مزدور نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں تک چلی گئی تھی, ان ہڈیوں سے زنجیروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا تھا, ہم زنجیریں کاٹ نہیں سکے. ساری دنیا میں 25 رجب کو جب تابوت اٹھتے ہیں, 2 تابوت, ایک 25 محرم دوسرا 25 رجب, جن پہ زنجیریں ہوتی ہیں, 2 تابوتوں پہ زنجیریں, بس 25 رجب کا تابوت. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا, مجھے معاف کر دیجیے گا. آج حکومت نے کہا پابندی ہے, لوگ نہ آئیں, لیکن میں نے خود دیکھا پورے عراق سے لوگ روتے ہوئے جا رہے تھے, اے باب الہوائے, ہم آپ کو تنہا نہیں رہنے دیں گے, ہم آپ کے روزے پہ آئیں گے. دینا چاہتا ہوں, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا, 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادا پہ. جب 7ویں امام کی زیارت پڑھتے ہیں نا 12ویں امام, تو ایک جملہ کہتے ہیں السلام علی, میرا سلام ہو میرے اس جد پہ, المعذب بقعر السجون, جن میرے جد کو زندانوں کی تاریکیوں کے اندر ایسی سخت سزائیں دی گئیں, امام کو بڑی بڑی سخت سزائیں دی گئیں. امام 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادا پہ جن کو زندان کی قیدوں میں سزائیں دی گئیں. پروردگارا, کبھی کمزور جب کوئی لاغر ہو جائے اسے بھی تازیانے مارے جاتے ہیں, اسے بھی کبھی زہر دیا جاتا ہے. 7ویں امام کو ایسا زہر دیا گیا کہ امام علیہ السلام کا پورا کلیجہ کھل گیا. پروردگارا واسطہ 7ویں امام کی عظمتوں کا 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا جتنے بھی یہ جلوسوں کے میں نے دیکھا کہ جو جلوس جا رہے ہیں, کاظمین جا رہے ہیں, پروردگارا تمام کے تمام ہمارے ان ماتمیوں کی حفاظت فرما.